ایک عالم ربانی کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنی مجلس کے اختتام پہ یہ دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آج ہماری مجلس میں جس کا دل سب سے زیادہ سخت ہو اور جس کی آنکھ کبھی تیرے لیے نہ روئی ہو، اور وہ آدمی جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہے، اسے بخش دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ کہا، سب لوگوں نے پکار کے آمین کہا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس کی شکل و صورت ہجڑوں جیسی تھی، یعنی کہ خواجہ سرا، اور وہ مردانہ خواجہ سرا تھا۔ رو کے کہنے لگا، حضرت مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دعا آج میرے ہی بارے میں ہوئی ہے، کیونکہ میں ہی ایسا شخص ہوں کہ جس کا دل سب سے زیادہ سخت ہے، اور میں ہی ایسا شخص ہوں جس کی آنکھ کبھی اپنے خدا کے لیے نہ روئی، اور میں ہی ایسا شخص ہوں جو عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں۔ تو آپ بھی دعا کیجئے، میں آپ سب لوگوں کی موجودگی میں اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ عالم ربانی کہتا ہے کہ وہ خواجہ سرا توبہ کر کے چلا گیا۔ رات پڑتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑے میدان میں کھڑا ہوں، اور مجھے غیبی آواز آ رہی ہے کہ اے میرے بندے، تیرا خدا تجھ سے خوش ہوا کہ تو نے ایک گناہ گار بندے اور اس کے مالک میں صلح کروا دی ہے، اور جا کے اس کو پیغام دے دے، اللہ نے اسے بھی بخشا، اللہ نے تجھے بھی بخشا، اور جتنے لوگ تمہاری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ نے سب کو بخش دیا ہے۔ اللہ کی شان یہ دیکھیے، یہ عالم ربانی اسے ہجڑے کے دروازے پہ جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کے دروازے پہ گیا، اس ہجڑے نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھلتے ہی جب اس کی نظر اس عالم ربانی پر پڑی تو پکار کے کہنے لگا، وہ پنجابی میں کیا مثال دیتے ہیں کہ کیڑی کار نارائن، کہ ایک گناہ گار سیاہ کار کے دروازے پہ اتنے پرہیزگار انسان آپ میرے دروازے پہ کیوں آ گئے؟ وہ اللہ والا رو کے کہنے لگا کہ اب تو گناہ گار نہیں ہے، تیری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ یہ سننا تھا، ہجڑا چیخ کے زمین پہ گرا اور تڑپنے لگا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ ہوش آتے ہی اس نے عالم ربانی کی صحبت اختیار کر لی اور ہمیشہ کے لیے متقی اور پرہیزگار بن گیا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا؟ کون کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک گناہ گار بندے پہ اپنی خاص رحمت نہیں فرماتا؟ تو توبہ کر، دیکھ تیری توبہ اللہ کس طرح قبول فرماتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جب کوئی گناہ گار روتا ہے، ایک طرف رونے والا گناہ گار ہو اور دوسری طرف تسبیح و تحلیل کرنے والے پرہیزگار ہوں، اللہ کو گناہ گار کے رونے کی آواز نیکوکاروں کی تسبیح و تحلیل سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو بھی کمتر سمجھ کے اسے اپنی طرف سے دھتکارا نہ کریں، اور ہمارے معاشرے میں اکثر ان لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر اللہ بخشنے پہ آئے تو وہ کسی کو بخش سکتا ہے، اور پکڑنے پہ آئے تو وہ کسی کو پکڑ سکتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کو بعد از وصال کسی شخص نے خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ رو کے کہنے لگے، میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن میری معافی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ مجھے فرمایا گیا کہ تو اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ میں نے اپنا نامہ اعمال پڑھنا شروع کیا، میں اوراق الٹتا گیا، ان اوراق میں میرے کچھ گناہ بھی تھے، تو مجھے میرے رب کے سامنے وہ گناہ پڑھتے ہوئے شرم آئی۔ میں شرمندگی سے بولا کہ اے اللہ، میں نے گناہ کیے، مجھے معاف کر دے۔ تو فرمایا گیا، جب تو نے گناہ کیے تھے اس وقت تجھے شرم نہ آئی؟ کہتے ہیں کہ میں زار و قطار رونے لگ پڑا۔ میں نے عرض کیا، میرے مالک، تیری پناہ کے سوا میرا کوئی چارہ نہیں۔ تو مجھے فرمایا گیا، او میرے بندے، جا، میں نے تجھے معاف کیا، میں نے زندگی میں تیرے گناہ لوگوں پہ عیاں نہیں ہونے دیے، آج میں پردے میں اپنی رحمت میں تجھے ڈھانپتا ہوں، کیونکہ میں ستار ہوں، کیونکہ میں غفار ہوں، کیونکہ میں غفور ہوں، کیونکہ میں رحیم ہوں، میں اپنے بندوں پہ مہربان ہوں۔